بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو آسان کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس جدید دور میں ہم سب بہت سے مسائل کا شکار ہیں جن میں الجھ کر ہم لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسلام نے ہمیں سادہ طرز زندگی کا درس دیا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے ہی وہ تمام پہلو زندگی کے روشناس کروائے جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ مقابلے کا دور ہے، اسکول لیول سے لے کر آپ اپنی پرسنل لائف میں اور اپنی جو کاروباری زندگی ہے، یا پھر اگر آپ جاب کرتے ہیں تو ہر جگہ مقابلہ ہی مقابلہ ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، اور اسی پریشانی کی وجہ سے بعض لوگ اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے، ذاتی مسائل ہوں یا معاشی مسائل ہوں یا صحت کے مسائل ہوں، ان سے نپٹنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ گامزن کریں، تاکہ ہر طرف آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عام طور پر صبر سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ خاموش رہیں یا کم بولیں، اور جبکہ حقیقت میں صبر کے معنی بہت وسیع ہیں۔ ہم صبر کریں، توکل کریں اور کم گوئی اختیار کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہت زیادہ آسان بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مشکل اور کٹھن گھڑی میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ لغت میں بھی صبر کے معنی کسی ناگوار عمل یا شے کو برداشت کرنے، ارادے کی مضبوطی اور عزم کی پختگی کے ہیں، جس کے ذریعے انسان اپنی نفسانی خواہشات کے آگے بند باندھتا ہے، مشکلات اور مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے، اور زندگی اپنے ضمیر کے مطابق بسر کرتا ہے۔ ضمیر کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ سے وہ آگے سے آگے نکلنے کی دوڑ سے اپنے آپ کو خارج کر لیتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا اور صبر کرنا اور کم بولنا، یہ ایسی طاقتیں ہیں جو کہ انسان کو ہر جگہ پر آگے لے جانے میں اور ڈپریشن سے نکالنے میں اور آخرت کو سنوارنے میں بہت مدد کرتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پر آپ کو توکل ہو جاتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے، تو ہماری زندگی سے بے چینی کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی زبان ضابطے کے تحت ہو تو اس کا پورا بدن ہی امن و عافیت میں رہتا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زیادہ بولنے سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے منہ اور زبان کو روکے تو وہ دانا ہے، جاہل کے دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان پر لے آتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو چوٹی سے پکڑ کر فرماتے تھے کہ اس نے مجھے کئی جگہوں پر پھنسایا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے اپنے راز کو پوشیدہ رکھا، گویا اس نے اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آدمی کی قابلیت اس کی زبان کے نیچے پنہاں ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ جب تک کوئی بات تمہارے منہ میں بند ہے وہ تمہاری ملکیت ہے، جو ہی وہ تمہارے منہ سے نکلی وہ تمہاری مالکن بن جاتی ہے۔ یعنی کہ کم گوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ جب آپ زیادہ بولتے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات آپ کے منہ سے غلط نکل جاتی ہے جو کہ پکڑ میں آ جاتی ہے، یا زبان درازی کرنے سے گھر میں جھگڑے ہو سکتے ہیں۔
اسی طرح صبر ہے، صبر کے حوالے سے بھی ایک مشہور ولندیزی مقولے کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ صبر علم و ذہانت سے زیادہ قیمتی شے ہے کہ جو ہماری منزل تک پہنچنے کی راہ ہموار کرتا ہے، جبکہ مشہور مغربی مفکر اور فلسفی فرینکلن کا مشہور قول ہے کہ صبر کرنے والا شخص وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ ایک مصنف اور محقق نے صبر کی صفت کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ بلا شبہ صبر و تحمل، کم گوئی اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور کم سخنے کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کم گوئی، صبر و تحمل، قناعت اور استقامت اور کم سخنی سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ کوئی بھی ہمیں مشکل آ جائے، مسئلہ آ جائے یا الجھن آ جائے تو اس صورت میں صبر و سکون سے غور و خوض کرنے سے ہی بہترین تجویز یا حل از خود دماغ میں عود کر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم پریشانی میں صبر و استقامت سے کام نہ لیں، زبان درازی کریں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں تو مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ جرمن زبان میں کہا جاتا ہے کہ تقریر چاندی اور خاموشی سونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی جامع اور مختصر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے صبر و شکر، قناعت، تحمل مزاجی اور کم گوئی جیسی صفات ہی اختیار کرنی چاہیے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں دین کا پابند بنا کر نہ صرف اعتدال و میانہ روی کی راہ پر گامزن کرتی ہیں بلکہ افراط و تفریط سے دور رہتے ہوئے قرآن و سنت کے اتباع پر آمادہ کرتے ہوئے بندگی کی حقیقی روح بھی پیدا کرتی ہیں، جس سے انسان میں یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کے احکام کا پابند ہے۔ جب انسان توکل کرتا ہے اور صبر و شکر کرتا ہے تو اس کے ذریعے بندہ اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہے، ہر حال میں راضی برضا رہنا، اللہ کی عظمت کا اظہار اور اس کی بندگی کا اعتراف میری زندگی کا مقصد اور حاصل بندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔